خان کے بارے میں یہ تو کہا جاتا تھا کہ خان جیل کے اندر بڑا مطمئن ہے اور جیل کے اندر بیٹھ کر ہی پاکستان کی سیاست کو اپنی انگلی کے اوپر گھما رہے، ایسے ایسے فیصلے کر رہے کہ جس نے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چھکے چھڑوا کر رکھے ہوئے ہیں، میڈیا کے بڑے بڑے بکاؤ میڈیا جو اینکرز ہیں ان کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب خان گرفتار ہوا تھا، آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ خان کے بارے میں کہا گیا تھا یہ تو نشے کرتا ہے، یہ تو جیل میں 4 دن نہیں رہ پائے گا، اس کے لیے تو میڈیکل بورڈ بنانا پڑے گا، اس کے لیے تو ہسپتال کے پورے عملے کو جیل میں ڈال کے رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو نشے کرتے ہیں اور نشوں کے بغیر تو یہ زندہ نہیں رہ پائے گا، یہ تو وہاں پر چیخیں مارے گا۔ اور قیدیوں کو پھر وہاں پر باقاعدہ طور پر ٹرین کیا گیا کہ جی اگر خان چیخیں مارے گا، خان آؤٹ آف کنٹرول ہوگا تو آپ نے اس کو کیسے کنٹرول میں کرنا ہے، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا خان کے بارے میں کہ جی خان تو نشے کرتا ہے، خان تو جیل کے اندر رہ نہیں پائے گا اور خان تو بالکل مطمئن نہیں ہو پائے گا۔ اور اوپر سے جو شیر افضل مروت ہیں آج کل وہ خان کے جتنے قریب ہیں اتنے ہی زیادہ فیمس ہوتے چلے جا رہے ہیں پورے کے پی کے اندر، بلکہ پورے پاکستان کے میڈیا کے اندر ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی ہے، انتہائی کم ترین وقت کے اندر بڑا ان کو احترام مل گیا ہے، بڑا اکرام مل گیا ہے، بڑا ان کا وقار بلند ہو گیا۔ اور وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو خان صاحب جو تھے وہ جیل کے اندر صرف مطمئن تھے، جیل کے اندر انہوں نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لی تھی، وہ کتابیں پڑھ رہے تھے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ اپنی قضا نمازیں واپس کر رہے تھے، وہ اور جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اہم ترین فیصلے تھے ان کے اوپر سوچ بچار کر رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے، اور وہ بڑے زبردست طریقے سے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو آگے لے کر چل رہے تھے۔ مگر اب انہوں نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ یہ ہے کہ خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی جیل کے اندر، جو آخری ملاقات ہوئی تو اس کے اندر خان صاحب پہلے مطمئن ہوا کرتے تھے، مگر اب کی بار وہ بڑے خوش تھے، وہ اب کی بار وہ بڑے یعنی کہ وہ ان کے چہرے کی جو مسکراہٹ تھی، جو چہرے کے اوپر ان کے رونق تھی، جو ان کی آنکھوں کے اندر چمک تھی، وہ بڑی دلکش تھی، جو پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ اور اس کی وجہ بھی شیر افضل مروت تھے، شیر افضل کی محنت تھی، شیر افضل کا کام تھا، شیر افضل کا ویژن تھا، ان کا نظریہ تھا، ان کی اونیسٹی تھی، ان کی جو ایمانداری تھی، اس نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جو ہے وہ ایک نئی زندگی دے دیا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا شیر افضل مروت نے کہ جی کے پی کے اندر تو بڑا انقلاب آ گیا، وہاں پر تو ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمارے استقبال کرتے ہیں، 10 راستے بند کیے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی جو ورکر کنونشن ہوتا ہے اس کے اندر اتنے بڑی تعداد کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں کہ وہ جلسہ بن جاتا ہے، اور پھر اس جلسے کے اندر جو لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر پولیس کی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو گرفتار کر لے۔ ہاں جھوٹے مقدمات بعد میں بنا دیے جاتے ہیں، دہشت گردی کی دفعات لگائی جا رہی ہیں، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات لگائی جا رہی ہیں، مگر وہ ہمارے جلسے نہیں روک پا رہے ہیں۔ اب پورا کے پی کے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، ان کے جذبات جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں سن کر خان صاحب جو ہے وہ بڑے خوش بھی ہوئے، اور خان صاحب نے پھر کہا کہ جا کر بتا دو کہ یہ لوگ اب رکنے والے نہیں ہیں، یہ جو اب سونامی آ رہا ہے یہ کسی سے تھمنے والا نہیں ہے، اب جو لوگوں کے جذبات ہیں یہ پہلے سے زیادہ سخت ہیں، اب جو لوگوں کے جذبات ہیں ان کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جو جھوٹا پروپیگنڈا جتنا کیا جانا تھا وہ کر لیا گیا ہے، جتنے مقدمات درج کیے جانے تھے وہ کر لیے گئے ہیں، جتنی چادر چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا جانا تھا وہ کر لیا گیا ہے، جس طرح سے لوگوں کو ٹارچر کیا جانا تھا وہ کر لیا گیا ہے، جس طرح سے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کے کاروبار بند کیے جانے تھے وہ کر لیے گئے ہیں، جس طرح سے بہت بڑی بڑی شخصیات کے گھر توڑے گئے ہیں وہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، بہت بڑے بڑے جو ہمارے نامور ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے جس طرح سے ان کے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے کام کیا جانا تھا وہ کر لیا گیا ہے، اداروں کو جس طرح سے اپنے ساتھ میں لانا تھا وہ ملا لیا گیا ہے، نیب کو، ایف آئی اے کو، پولیس کو جس طرح سے نون لیگ نے اپنے گھر کی لونڈی بنانا تھا وہ بنا لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود جو لوگوں کا جذبہ ہے وہ نہیں رکا ہے، اور اب جذبات پہلے سے زیادہ سخت ہیں، اب جذبات پہلے سے زیادہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، اب جذبات پہلے سے زیادہ جو ہے وہ پرجوش ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستانی عوام کو اب نظر آنا شروع ہو چکا ہے کہ ہر کام کرنے کے باوجود بھی جس شخص کو یہ پورا جو مافیا ہے پورے پاکستان کو جو کنٹرول کرتا ہے، یہ مافیا اگر اس کو کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر پاکستان کی جو عام عوام ہے اس کو یہ مافیا بھلا کیسے کنٹرول کر لے گا۔ اور اس مافیا یعنی کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے اب چھکے چھڑوانے کا وقت انتہائی قریب آن پہنچا ہے۔ اس کے بعد 2-3 باتیں اور بھی بڑی زبردست اور اہم ترین سامنے آئیں، اور جو ورکر کنونشن کے پی کے اندر ہوتے رہے ہیں ان کے حوالے سے خان نے ان سارے ورکرز کو، پختون برادری کو ویلکم کیا، ان کو خوش آمدید کہا، ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو تھینکس کہا کہ آپ لوگوں نے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفا کرنے کا حق ادا کیا ہے اس کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا، اور کے پی کی عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور پھر ساتھ میں جو شیر افضل مروت ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب یہ سلسلہ پہلے کے پی تک تھا، یہ کے پی سے انشاءاللہ آگے نکلنے جا رہا ہے، اور ثوابی میں ابھی ہمارا ایک جلسہ ہونا ہے، ثوابی کے بعد ہم پنجاب کے اندر باقاعدہ طور پر داخل ہو جائیں گے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ دوستو یہ جو کچھ خبریں سامنے آئی ہیں میرے پاس وہ میں خبریں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو شیر افضل مروت ہیں
انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر کہا ہے کہ جی کے پی کے اندر جتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ ساری چیزیں ایک طرف، آپ صرف یہی اندازہ لگا لیجئے کہ میں مروت قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، لکی مروت کے اندر میری فیملی، میرے ریلیٹیوز رہتے ہیں، 40,000 لوگ تو میرے صرف اپنے قبیلے کے ہیں جو مجھے پروٹوکول دے رہے ہیں، جو میری عزت کر رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی خواتین، ان کے نوجوان، ان کے بزرگ سارے ہی میرے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سارے ہی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا 40,000 لوگوں کا قبیلہ ہے، اب یہ قبیلہ ایک ہے۔ اسی طرح کے بے شمار وہاں پر محسود قبیلہ رہتا ہے، وہاں پر اور بہت بڑے بڑے قبیلے رہتے ہیں پختون برادریوں کے، اور وہ جو قبائل ہیں وہ بھی خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور خان کے حوالے سے شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے خان کی ایک ہی چیز بڑی پسند آئی ہے کہ وہ بہادر بہت ہے، وہ نڈر بہت ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، وہ سینہ تان کے بات کرتا ہے، وہ کسی کو آنکھیں نظریں جھکا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے جھک کر بات کرنے کا عادی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو اپنا اس کا ایک سیلف کانفیڈنس ہے وہ اتنا زبردست ہے، اس کی جو پر اعتمادی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کا فین ہو گیا ہوں، میں اس کا دیوانہ ہوں، اور میں خان کے لیے آخری سانس تک اسی طرح کام کرتا رہوں گا، اسی طرح لڑتا رہوں گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو نشے کی بات کی جاتی تھی خان کے بارے میں تو مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہوا کرتی تھی، پھر جب میں نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کی درخواست دی تو اس وقت بھی مجھے یہ فیل ہوا کہ شاید خان کے بارے میں جو باتیں کی جاتی تھی کیا پتہ اس کے اندر کچھ حقیقت ہو، کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کا جو کریکٹر ہے وہ اس سے بری ذمہ نہیں، یعنی کہ وہ ایسے دھندے کرتے ہی ہیں، وہ غلط کام کرتے ہی ہیں، نشے وشے کرتے ہی ہیں۔ تو مجھے اس کی ٹینشن تھی کہ کیا کہیں یہ نہ کرتا ہو، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا کہ یہ تو 4 دن 5 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے پھر اس نے اس جیل کے اندر گزارے، پھر یہ یہاں پر آ گیا اڈیالہ جیل کے اندر جہاں پر یہ بڑا ریلیکس ہے، تو مجھے پھر اطمینان ہو گیا کہ خان کے بارے میں جو پروپوگنڈے کیے گئے تھے یہ سارے جھوٹ کا پلندہ تھے۔ اور پھر عبدالقادر پٹیل نے جو پریس کانفرنس کی تھی تو اس کا جو تماشا بنا تھا، تو اس کے بعد پورے پاکستان نے ان کے اوپر تھو تھو کیا تھا کہ تم ایک بندے کے اوپر جو الزام لگا رہے ہو وہ الزام کتنے بڑے پیمانے کا غلط ہے۔ اب ایک جو بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اور بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا آبائی علاقہ ہے، آبائی گھر ہے، یعنی کہ ضلع میاں والی، وہاں پر نیا پاکستان کا جو نوجوان ہے ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو ہے، بڑا سکسیسفل جا رہا ہے، اس نے ایک پبلک سروے کیا اور اس پبلک سروے نے دھومیں مچا کے رکھ دی ہیں، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خان کے ساتھ اب ایسے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ لڑنے کٹنے مرنے کو تیار ہیں۔ وہ ان سے جب اب اینکر پوچھتا تھا کہ جی نون لیگ کی تو ڈیلیں ہو گئی ہیں، نون لیگ تو حکومت میں ہر صورت آ جائے گی، تو وہ عوام گالیاں دینا شروع ہو جاتی تھی، اور عوام کہتی تھی ان کے ہم جو امیدوار ہیں وہ انشاءاللہ میاں والی کے اندر کہیں جلسہ ہی نہیں کریں گے، ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں نے وہاں نہیں جانا ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے، لوگ ان کی دعوت کے اوپر نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر تو نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی، یہ سارے تو تتر بتر ہیں، یہاں پر ان کی جو گیم تھی وہ ختم ہو گئی، آؤٹ ہو گئی ہے، اور اب جو ہے آنے والا وقت وہ عمران خان کا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ناظرین گرامی، جو شیر افضل مروت ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ یہ تو کہہ چکے ہیں کہ اب میں ثوابی کے بعد اب میں پنجاب کے اندر داخل ہوں گا، مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پھر سے یہ بات ریپیٹ کروں کہ اگر مجھے کسی نے گرفتار کرنے کی، اغوا کرنے کی کوشش کی یا میرے سے زبردستی بیان دلوا دیا گیا تو پھر اس کے بعد میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں کہ پھر جب مجھے اغوا کرو گے تو پھر میری جو ڈیڈ باڈی ہے وہی واپس آئے گی، میں پھر تمہارے ساتھ رہنے کو بالکل بھی ترجیح نہیں دوں گا۔ اس کے بعد جج ہمایوں دلاور جو ہے اس کے حوالے سے خبر سامنے آ گئی کہ جی 3 سال کے لیے اسے اسپیشل جج اسلام آباد میں تعینات کر دیا گیا، اور اس کا فیصلہ جو اس نے عمران خان کے بارے میں کیا تھا وہ اتنا فارغ تھا، آپ سبھی جانتے ہیں کہ فوری طور پر عمران خان کو ضمانت مل گئی تھی، اور ہمایوں نے جو تیز ترین ٹرائل کیا تھا اور جو فیصلہ دیا تھا، اب اس کے ریوارڈ کے اندر اس کو نون لیگ نے مراد دی ہیں، اس کو نون لیگ جو ہے وہ اب یعنی کہ آپ ایسا سمجھیے کہ اس کو بڑے جج جتنی جو فیسلٹیز ہیں وہ ساری دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جس جج نے بری کیا تھا اس کو ریٹائر ہونے کے فوراً بعد سرکاری پروٹوکول دے دیا گیا تھا، سرکاری اہم ترین عہدہ دے دیا گیا تھا۔ خان نے ایک اور بات بھی بڑی زبردست کی ہے، اور خان نے کہا ہے کہ جی پہلے نون لیگ نے ہمارے معاشرے کو پہلے ہمارے جو ادارے تھے ان کو تباہ و برباد کیا، اب وہ ہمارے معاشرے کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور چودھری سرور کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی کسی صورت سابق گورنر جو ہے اس کو ہم واپس اپنی پارٹی کے اندر نہیں لیں گے۔ حبیب اکرم نے اس حوالے سے کہا ہے جی خان کو سب مشکل میں چھوڑ گئے، اس کے کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، اس کے ساتھ جو ظلم و جبر زیادتی ہوتی رہی، اس کے بعد بھی خان جو ڈٹا ہوا ہے، خان جو کھڑا ہوا ہے، تو اس کی مثال پاکستان کے اندر نہ ماضی کے اندر ملی تھی اور نہ ہی شاید مستقبل کے اندر مل پائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ خان کا جو مستقبل ہے، اس کی سیاسی پارٹی کا جو مستقبل ہے، اس کے
کے کارکنان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا روشن ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیشہ دعا گو رہنا ہے کہ ان کی یہ بات سچ ثابت ہو. اگر آپ بھی خان کو سپورٹ کرتے ہیں, خان کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو ضرور کیجیے گا, ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی جوائن کرنا چاہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل بگا فیکٹس, اس کو بھی جا کر سبسکرائب کر لیجیے, تاکہ آپ کی جو سپورٹ ہمیں ملے تو ہمیں اس سپورٹ کے ذریعے مزید کانفیڈنس ملے, مزید اعتماد ملے, اور اسی طرح جو اصل خبریں, اصل حقائق ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں.